جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے، چناب گڑھ سابقہ روا جس جگہ آباد ہے، اس جگہ کا پرانا نام چکبگیاں تھا۔ تقسیم ہند کے وقت قادیانیوں کا حلیفہ اس وقت جب سکھوں کے ڈر سے قادیان سے بھاگ کر پاکستان آیا، جسے یہ قادیان دارالعوام کہتے ہیں، تو سر ظفر اللہ خان کی کوشش سے اس جگہ قادیانی جماعت کے لیے 12,000 کے عوض 1034 ایکڑ زمین کی لیز 11 جون 1948 کو پاس کی گئی تھی۔ اس وقت اس جگہ کا نام روا رکھا گیا۔ یہاں باقاعدہ قادیانی جماعت کی آبادکاری کا افتتاح 20 ستمبر 1948 کو ہوا۔ اس موقع پر یہاں پر قادیانیوں کی طرف سے 6 بکرے ذبح کیے گئے، پھر ہر کونے خطرے سے قادیانیوں کو لا کر یہاں پر آباد کیا گیا، اور کسی بھی مسلمان کے لیے یہاں پر زمین خریدنا، گھر بنانا ممنوع قرار دیا گیا۔ یوں یہاں ریاست کے اندر ایک اور ریاست بنائی گئی۔ اس وقت چناب نگر شہر کا آباد رقبہ تقریباً 24 مربع کلومیٹر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اس زمین کی لیز سن 2047 میں ختم ہو جائے گی؟ جی ہاں، قادیانیوں کے نام دی گئی لیز 99 سال کے لیے تھی۔ ناظرین اور قادیانی جانتے ہیں کہ مسلمانان پاکستان اس لیز کی تجدید کبھی بھی ہونے نہیں دیں گے۔ قادیانیوں کو بھی اس بات کا احساس ہے، تو یوں قادیانیوں نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے چناب نگر سے سرگودا کی طرف زمین کی منہ مانگی قیمت پر خریدنی شروع کر دی ہے۔ اگر چناب نگر کی لیز منسوخ ہو جائے تو ان کے لیے اس کے متبادل زمین موجود ہو۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے قادیانیوں نے چناب نگر کے ساتھ ایک بستی احمد نگر کے نام سے پہلے ہی بسائی جا چکی ہے۔ یہاں مرزا مسرور کا فارم ہاؤس بھی ہے۔ اطلاعات کے مطابق وہاں سے آگے 3-4 گنا زیادہ قیمت پر زمینیں خریدی جا رہی ہیں۔ ہمارے نام کے مسلمان پیسوں کی لالچ میں مرتدین اسلام قادیانیوں کو اپنی زمینیں فروخت کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے فلسطین میں یہودیوں نے منہ مانگے دام دے کر مقامی مسلمانوں سے زمینیں خریدی، اور آج کل پاکستان کی سچویشن بھی سیم فلسطین جیسی ہے۔ اب وہاں اسرائیل قائم ہے۔ ناظرین، قادیانی سرگودا کی حدود پہنچ چکے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق قادیانیوں نے اپنے لیے نئے شہر کا نام بھی احمد نگر سوچ لیا ہے، اس لیے یہ بستی سب سے پہلے قائم کی گئی تھی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک اور اسرائیل بننے سے روکنا ہوگا، اس لیے لوگوں کو بتانا ہوگا کہ تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، اپنی زمینیں انہیں نہ دیں۔ اپنی زمین فروخت کرنے سے پہلے جانچ پڑتال کریں، آیا یہ بندہ مسلمان ہے یا مرتدین اسلام قادیانی مرزائی ہے۔ اسرائیل کی مثال ہم مسلمانوں کے سامنے ہے کہ چھوٹا سا حجم رکھنے والا ملک کتنا طاقتور ہو چکا ہے۔ یہودی فلسطین کے چھوٹے سے رقبے پر قدم جمانے کے بعد آج فلسطین کے بڑے حصے پر قابض ہیں، اور چاہتے ہیں کہ وہاں کے فلسطینی مسلمانوں کو ختم کر دیں، اور جب چاہے مسلمانوں پر بمباری کرتے ہیں اور انہیں مارتے ہیں۔ فلسطین کی نسل کشی کے پیچھے ان کا مقصد ہے کہ وہاں کے تمام مسلمان ختم ہو جائیں، ساری زمینیں یہودیوں کو مل جائیں۔ تو ناظرین، یہی فارمولہ یہود و نصارہ کی سازش سے قادیانیوں کی مدد سے مسلمانوں پر، پاکستان پر اپنایا جا رہا ہے۔ قادیانیوں کو پاکستان میں زمین خریدنے کے لیے پاکستان مخالف ممالک کی طرف سے بھاری معاوضہ دے رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کو سرحدوں پر اٹیک کر کے نہیں توڑا جا سکتا، لہٰذا مسلمانوں کی تاریخ دیکھتے ہوئے ان کو اندر سے کھوکھلا کرنے کا فارمولہ اپنایا جا رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو جب بھی شکست ہوئی ہے ان کے اندر چھپے غداروں کی وجہ سے ہوئی ہے، اور یہود و نصارہ قادیانیوں کی مدد سے، قادیانیوں کی چالوں سے مسلمان کو اور پاکستان کو، ہمارے اسلام کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو خدارہ مسلمانوں، قادیانیوں کو اپنی زمینیں مت فروخت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔